اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ موضوع سخن سورہ حجرات آیت نمبر 10۔ پروردگار کریم فرما رہا ہے انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ تمام مومنین جو ہیں وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں اور اپنے بھائیوں کے درمیان صلح برقرار کریں اور پروردگار سے خوف رکھیں تاکہ اس کی رحمت آپ کے شامل حال ہو۔ اس آیہ مجیدہ کا پہلا جو حصہ ہے انما المؤمنون اخوہ، اس پر ہم نے پچھلے درس میں گفتگو کی ہے۔ آج اس کا باقی ماندہ حصہ جو ہے اس پر کچھ نکات بیان کریں گے۔ مومنین کا ایک اہم ترین جو حق ہے ایک دوسرے پر وہ یہ ہے کہ اگر ان کے درمیان کوئی نزاع پیدا ہو تو باقی مومنین جو ہیں وہ کوشش کریں کہ صلح کی کیفیت دوبارہ بحال ہو۔ عام طور پر معاشرے میں دیکھا گیا ہے کہ اگر دو مومن، دو فیملیوں یا دو قبیلوں میں جو کہ مسلمان ہیں مومن ہیں، اگر کوئی لڑائی، کوئی نزاع، کوئی اختلاف پیدا ہوتا ہے تو درمیان میں کچھ شرپسند شیطانی مزاج لوگ اس لڑائی کو اور ہوا دیتے ہیں اور بات جو ہے وہ کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے، حتیٰ پھر ایک دوسرے پر مقدمے ہوتے ہیں، خون ریزی ہوتی ہے، قتل و غارت ہوتی ہے۔ قرآن مجید ہمیں اہم ترین جو وظیفہ ایک اہل ایمان جو معاشرہ ہے ان کے لیے بیان کر رہا ہے کہ فَاصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، یہ تمہارے سارے بھائی ہیں آپس میں، تم سب مومن ہو، تمہارے اندر جو رشتہ ہے وہ ایمان کا رشتہ ہے۔ آپس میں اپنے بھائیوں کے درمیان اگر اختلاف ہو، نزاع ہو تو ان کے درمیان صلح کو برقرار کریں تاکہ وہ اخوت جو ہے جو آیت کے شروع میں آئی ہے وہ اخوت بحال ہو جائے۔ قرآن کئی مقامات پر جو ہے وہ صلح کا حکم دے رہا ہے۔ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنَكُمْ، کسی جگہ پہ جو ہے وہ یہ فرما رہا ہے کہ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، کسی جگہ فرما رہا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافۃ۔ تو اللہ تعالیٰ کی اہم ترین جو نعمت جو مسلمانوں کو اس وقت صدر اسلام میں نصیب ہوئی وہ یہی تھی کہ آپس میں جو مختلف قبائل جن کی زمانہ جاہلیت میں جنگیں اور لڑائی ختم ہی نہیں ہوتی تھی، اتنی قتل و غارت، لیکن اسلام لانے کے بعد یہ اللہ کی جو رحمت شامل حال ہوئی، یہ آپس میں سارے بھائی بھائی ہو گئے۔ اس لیے پروردگار جو ہے انہیں یاد کرواتا ہے کہ کنتم اعداء، تم آپس میں دشمن تھے، فألف بین قلوبکم، تمہارے دلوں میں جو الفت پیدا کی ہے وہ اللہ نے کی ہے۔ جیسے اوس و خزرج جو کہ مدینہ کے اندر دو بڑے قبیلے، تقریباً 120 سال ان کے درمیان جو ہے وہ جنگ رہی، اسلام نے ان کے درمیان جو ہے وہ صلح برقرار کی۔ پروردگار فرما رہا ہے کہ ان تصلحوا وتتقوا فإن اللہ کان غفورا رحیما، اگر صلح کرو، اگر کوئی واسطہ بنے ان دو بھائیوں میں، دو خاندانوں میں، اور واسطہ بھی ایسے بنے کہ صلح کروائے اور اللہ کو مد نظر رکھے، پروردگار غفور ہے۔ ایک تو ان کے آپس میں جو گناہ ہیں، جو آپس میں اختلاف اور لڑائی سے ایک دوسرے کے حق میں جو ہے بے عنوان مومن بھائی حق تلفی ہوئی ہے، اللہ اسے بھی معاف کرے گا۔ اور پھر پروردگار جو ہے اپنی رحمتیں نازل کرے گا، ان کی محبت بڑھے گی، برکتیں بڑھیں گی ان کے گھروں میں، اور وہ جو واسطہ بن رہا ہے
اس کے بھی اللہ گناہ معاف کرے گا۔ یہ لوگ جو لڑائی کے دوران واسطہ بنتے ہیں، ان کے لیے تو اللہ نے خصوصی رعایتیں رکھی ہوئی ہیں۔ بعنوان مثال، جھوٹ بولنا ویسے تو گناہان کبیرہ میں سے ہے، لیکن اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ دو مومنوں میں، دو مسلمانوں میں، دو فیملیوں میں اہل ایمان جو آپس میں لڑ رہے ہیں، ان کے درمیان جھوٹ بول کر صلح کروائے تو اسے کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ لا کذب علی المصلح، صلح کروانے والے پر جھوٹ کا کوئی گناہ نہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ قرآن مجید میں کانا پھوسی کرنے سے منع کیا گیا ہے، جسے کہتے ہیں سرگوشی کرنا، کانا پھوسی، نجوا کرنا، مختلف نام ہیں، کہ کیسے جو ہے وہ دوسرے لوگ جو ہیں ان کو یہ ٹینشن ہوتی ہے، پتہ نہیں ہمارے بارے میں کوئی بات ہو رہی ہے، تو لوگوں میں تشویش بڑھتی ہے، لوگ جو ہیں وہ خام خواہ ایک دوسرے کا کینہ جو ہے وہ اپنے دلوں میں رکھ لیتے ہیں، اس لیے منع کیا گیا ہے، اور اسے شیطانی عمل جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے، سرگوشی کرنا ہے۔ یعنی محفل میں بیٹھے ہیں جہاں سارے لوگ، اب وہاں دو آدمی ایک دوسرے کے کان میں جو ہے وہ بات کرنی شروع کر دیں، تو باقی لوگ جو ہیں وہ پھر غلط فہمیوں میں مبتلا ہوں گے۔ لیکن صلح کروانے کے لیے یہ بھی گناہ نہیں ہے، اس لیے آپ دیکھیں کہ وہ آیت جس کے اندر نجوہ سے منع کیا گیا ہے، وہاں جو ہے اصلاح بین الناس کو مستثنیٰ کیا گیا کہ اگر لوگوں کے درمیان صلح کروانی ہے اور اس اعتبار سے آپ ایک دوسرے کے کان میں سرگوشی کر رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں قرآن مجید کے اندر جو ہے وہ قسم توڑنا جو ہے وہ گناہ شمار کیا گیا ہے، احادیث میں بھی ایسے ہی۔ لیکن اگر صلح کروانے کے لیے یہ کام ہو پھر کوئی مسئلہ نہیں۔ صلح کا مسئلہ جو ہے وہ سب سے اہم ہے۔ وصیت کرنا جو ہے وہ واجب ہے، وصیت کو ترک کرنا حرام ہے، لیکن اگر وصیت کرنے سے لوگوں میں کینہ پیدا ہو رہا ہے، اختلاف پیدا ہو رہا ہے، تو وہاں اسلام کہتا ہے وصیت کو ترک کریں۔ یعنی یہاں سے ہم متوجہ ہوتے ہیں کہ صلح کا کتنا مقام ہے، اختلاف کو ختم کرنے کا، مومنین کے درمیان محبت اور صلح والی فضا پیدا کرنے کا کتنا مقام ہے۔ اور وہ لوگ جو صلح کرواتے ہیں ان کے حوالے سے اللہ نے کہا واتقوا اللہ، اللہ کو مد نظر رکھیں، دنیاوی مفادات مد نظر نہ ہو، پروردگار، دین، اسلامی معاشرہ، آخرت، یہ چیزیں جب ہم اللہ کو مد نظر رکھیں گے تو یقیناً صحیح معنوں میں صلح برقرار ہوگی۔ بعض دفعہ لوگ صلح کرواتے ہیں، درمیان میں اور لڑائیاں نکال لیتے ہیں، نہیں، اس طرح کی نہیں۔ پھر صلح کروانے میں ایسا بھی نہ ہو کہ کسی کا حق ضائع ہو رہا ہو۔ صلح کروانے کا مطلب یہ نہیں کہ ایک کو دبایا جائے، مظلوم کو جو ہے، جو جس پر ظلم ہوا ہے اس لڑائی میں، اس کی داد رسی نہ ہو، اسے اس کا حق نہ ملے، نہیں، اللہ کو مد نظر رکھ کے جس کا جو حق ہے اسے دیا جائے، اور اگر اس میں ظلم ہوا ہے تو ظالم کو تنبیہ کی جائے اور مظلوم کی حمایت ہو۔ پھر یہ باعث نزول رحمت الہی ہے، پھر اللہ کی رحمت آئے گی، لعلکم ترحمون۔ پھر یہ ایسا معاشرہ جس میں لوگ یہی کوشش کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف نہ ہو، اور اگر کہیں اختلاف ہو تو وہاں صلح کروائی جائے، اور صلح میں بھی اللہ کو مد نظر رکھا جائے اور حقدار کو حق ملے، اور آپس میں جو ہے بالآخر اگر صلہ رحمی ہو تو وہ دونوں طرف سے ہو، نہ کہ ایک طرف والا بیچارہ جو ہے وہ صلہ رحمی کرے اور دوسرا جو ہے وہ تکبر اور آگے تجاوز کرتا ہی رہے اور آگے بڑھتا ہی رہے، یہ بھی نہ ہو۔ اس میں ہر ایک کو اس کا مقام بتایا جائے اور اس کے مطابق جو ہے دونوں طرف جو ہے وہ قدم بڑھائیں۔ ایسا معاشرہ جو ہے یہ اللہ کی رحمت جو ہے انہیں شامل حال ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس قسم کے اہل ایمان معاشرے یا اہل ایمان خانوادے میں بدلنے کی توفیق دے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو منتظر امام زمان ہیں، یہ اپنے چھوٹے چھوٹے اختلاف حل کرتے ہیں تاکہ مولا کی ہمراہی میں دنیا کے بڑے بڑے اختلاف حل کریں، پوری دنیا میں صلح برقرار کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔